السلام علیکم، محمد صدیق اپنے پروگرام نیس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج برطانیہ میں آخری دن ہے اور پاکستان کی طرف انشاءاللہ العزیز روانگی ہو جائے گی۔ ملکی حالات کے دو رخ میں نے آج آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ایک خطرناک رخ ہے اور ایک میں کچھ تھوڑی سی امید کی رمق ہے۔ اس پہ گفتگو کروں گا میں اور بتاؤں گا آپ کو کہ کیا حالات ہیں۔ یاد ہوگا ماسٹر آف دی روسٹر کے حوالے سے جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، اس وقت فیصلہ آیا تھا ماسٹر آف دی روسٹر جو ہے وہ چیف جسٹس ہوتا ہے۔ آج اس پہ گفتگو کریں گے ہم۔ علیمہ خان صاحب کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے وہ کنٹروورسیز بہت سی آ رہی ہیں اور کیا حالات واقعات آئیں گے وہ آپ بھی دیکھ لیجئے گا، لیکن چیزیں ذرا سامنے آ جائیں گی اور پارٹی کے اندر بہت سی باتیں ایسی آ رہی ہیں کہ جو ایک کنفیوژن کریٹ کر رہی ہیں۔ میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن تاریخ کے دوروں میں آپ کو یاد ہے جوتا جب پڑ رہا تھا نواز شریف کو، وہ یاد ہوگا آپ کو، تو اس وقت عمران خان صاحب نے پرزور مذمت کی تھی۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، یہ میں نہیں ہے تو میں ٹیم کو کہوں گا کہ وہ اتنا چھوٹا سا کلپ جو ہے نا اس وقت کا چلا دے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ عمران خان صاحب نے کیا کی تھی بات۔ ماسٹر آف روسٹر یہ بنیادی طور پر کیس فکسیشن کے حوالے سے ہے۔ ہم خیال بینچ فکسنگ، یہ لفظ عمران خان صاحب کے دور میں سنا کرتے تھے۔ یہ وہ جو آج کل نواز شریف کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ سارے باتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے، آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے یاد ہے آپ لوگوں کو، آپ بھولے نہیں ہوں گے کہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے جب کیسز لگا کرتے تھے، حالانکہ اس میں تو ایسے معاملات تھے ہی نہیں، نہ اس نوعیت کے معاملے تھے جو اس نوعیت کے معاملے یہ موجودہ ہمارے آئینی بینچ یا عدالتیں سن رہی ہیں، چاہے سپریم کورٹ سن رہا ہے یا ہائی کورٹ سن رہا ہے، اس نوعیت کے کیسز نہیں تھے۔ اور اس وقت چیف جسٹس کے سامنے آ کر کھل کے یہ باتیں کیا کرتے تھے، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر، کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور اس سے کمپیریزن اگر آج کر کے دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے 26ویں ترمیم کے ذریعے بینچ فکسنگ یا ہم خیال بینچز میں کیس لگانے والا معاملہ، تو ویسے ہی سپریم کورٹ میں پہلے آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا، وہ چیلنج کیا تھا ہم لوگوں نے، سٹے ہوا تھا، اور الٹیمیٹلی جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے وہ دیکھ لیا کہ جیسے ہی نئے چیف جسٹس آئے، نئے چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ نے تو ایسا بیانیہ بنایا کہ جیسے پتہ نہیں وہ کیا ہے اور کیا کرنا ہے، لیکن اسے جس تیزی سے یہ نیچے گرے تھے، یہ بھی ریکارڈ کا ایک حصہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے چیزوں کو اپنی سمت یا اپنے طریقے کی طرف لے کر گئے تھے۔ یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں، ہماری یاداشت کمزور ہے۔ اور میرا 13 اپریل کو میرے گھر پیٹرول بمبر سے حملہ اور فائرنگ ہوئی تھی، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور اس دور کے اندر کچھ کام ایسے ہونے تھے جو آگے چلے جاتے تو آپ کو آسانیاں ملنی تھی۔ مثال کے طور پر 90 دن کے اندر اگر الیکشن ہو جاتے تو شاید ایسے حالات نہ ہوتے اس ملک کے اندر، 9 مئی بھی نہ ہوتا اور بھی واقعات نہ ہوتے۔ اور چلے 90 دن نہ صحیح، وہ جو ٹائم دیا ہوا تھا، فیصلہ آ گیا تھا، پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ میں لے کے آیا تھا، میں تھا ان کیسز کے اندر، پاکستان تحریک انصاف انڈیپینڈنٹ تھے، میں نے سول سوسائٹی کی طرف سے یہ معاملہ فائل کیا تھا۔ پھر سپریم کورٹ میں جب معاملہ گیا اور سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کی ڈیٹیں بھی دے دی گئیں، لیکن الیکشن کمیشن نے الیکشن نہ کرایا۔ یہ کچھ ماضی کی چیزیں آپ کو تلخ یاد ہونی چاہیے۔ پھر کیا ہوا، کنٹیمپٹ فائل کرنی تھی، اور اگر وہ کنٹیمپٹ فائل ہوئی ہوتی اور 90 دن، یعنی کوئی ارادہ نہیں تھا اس وقت، بالکل مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ ہے، اندازہ ہے۔ ہائی کورٹوں کے اندر بھی کیسز لگتے تھے، اور یہاں پر چیف جسٹس بڑا طاقتور انسان ہوتا ہے، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے نا۔ سپریم کورٹ میں تو پھر کم چیزوں کی طرف آنا ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں تو بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں، ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کے ذریعے کیا کیا کہ کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، کیس فکس کیسے ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، اور وہ ایک پروسیس ہوتا تھا، کوئی مشکل نہیں تھا۔ انہوں نے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر آئے، ٹھیک ہے نا جی، 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے آئینی بینچ بنا دیا گیا، اور ساتھ باقی کہا کہ باقی کورٹیں کی طرف معاملات جائے گا۔ اچھا، یہ سپریم کورٹ کے علاوہ جو ہے ہائی کورٹوں کے اندر یہ کیپ رکھ دیا گیا کہ وہاں کی اسمبلی قرارداد پاس کرے گی تو پھر فکس ہوگا، یہ پروسیجر سیٹ کر دیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ آئینی کورٹ فوراً تو بن گیا سپریم کورٹ کے اندر، اور اس میں کیسز جو لگے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہائی کورٹوں میں صرف ایک ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنا، اس کے علاوہ کسی ہائی کورٹ میں بینچ نہیں بنایا۔ اب یہ کیوں نہیں بنایا، یہ وہ سوال ہے
جو آپ لوگوں کے پاس ہے، جس کا جواب آپ لوگوں نے دینا، فیصلہ آپ لوگ، اچھا چلیں آپ لوگوں نے نہیں دینا تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں انہوں نے اپنی مرضی کے چیف جسٹسز جیسے بھی ہے، جس سینیورٹی کا پرنسپل اڑا کر رکھ دیا، اور نئے قانون کے تحت جو اب آئینی ترمیم آئی تھی اس کے تحت اب سینیورٹی کے چند نام آئے، چند میں سے ایک چوز کر لیا گیا، جو سوٹ کرتا ہے وہ آگے یہاں پر، اور پھر عدالتوں کو، عدالتی نظام کو جس طریقے سے لے جایا گیا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بڑا مشکل کام ہے، وہاں کیسز جس طرح فکس ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بہرحال جج یہاں سے لے کر گئے، وہ سینیورٹی کا پرنسپل چیلنج، اور الٹیمیٹلی وہاں میں کہوں کہ وہاں ایسے حالات نہیں ہیں جس طرح کہ لاہور کے اندر حالات ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے لاہور کے اندر حالات ہیں نا، ایسی حالات وہاں نہیں ہیں، وہاں پر پوزیشن ایسی نہیں، لیکن وہاں اپنا اس کا کیس جو ہے عافیہ صدیقی والا، اس کے لیے 2 ججز کی تقسیم سامنے واضح طور پر آ گئی ہے۔ جسٹس نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا، ٹھیک ہے نا جی، ماسٹر آف روسٹر کے حوالے سے نا، کہ ماسٹر آف روسٹر طے کیا کرنا ہے، نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا، اور ہم خیال بینچ ہی کہیں گے اس کو۔ جسٹس ارباب محمد جہانگیر، جسٹس خالم سمسورو، جسٹس اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس شامل ہیں۔ یعنی اس میں اب یہ ماسٹر آف روسٹر کا پرنسپل بھی وہی، اور وہ ایک ہی طرز کے ججز نظر آ رہا ہے کہ اس میں ٹھیک ہے نا جی۔ اور فل کورٹ کے میں چیف جسٹس کے حق میں 6 اور مخالفت میں 5 ووٹ آئے تھے، اور انہی 6 میں سے 4 ججز کو جو ہے نا نئے بینچ میں شامل کر لیا گیا۔ جسٹس انعام امین ہوئی اس کا فیصلہ موجود ہے، جس نے کہا چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر ہے، جبکہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا فیصلہ اس کے برعکس ہے کہ چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر نہیں ہے۔ اور اب یہاں جسٹس سردار اعجاز اسحاق کو نہیں ڈالا گیا، اگر ڈائیورسٹی تھی، اگر ڈفرینس آف اوپینین تھا تو ان کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ وہاں پر اس بینچ کے اندر شامل نہیں ہے۔ اور ایک یاد رکھیے گا، عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میری والدہ اکثر کہتی ہیں کہ تم ہر ایک کسی پر فوری یقین کر لیتے ہیں، فوری طور پر۔ اور یہاں تو آپ کے سامنے ہے کہ جو سیاست ہو رہی ہے، عمران خان صاحب پازیٹیو آدمی ہے نا، پازیٹیو آدمی ان چیزوں کی طرف چلتا ہے، نیگیٹو آدمی جو ہے نا لوگوں پہ یقین نہیں کرتا۔ اور یہاں بہت سے معاملات ہیں، میں اس وقت کیسی کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن لیڈر کون ہے؟ لیڈر کوئی نہیں ہے، لیڈر ایک ہی ہے، اس کا نام عمران خان ہے، وہ جیل کے اندر ہے، وہ مسائل، مصیبتیں، مشکلیں برداشت کر رہا ہے، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر یاد رکھیے گا۔ یعنی ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یہ شو کرتی ہو کہ ایسا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایسا ہی ہے، اور ایسے حالات ہی موجود ہیں۔ خاندان قربانیاں دے رہا ہے، بشریٰ بی بی صاحبہ جیل کے اندر ہیں، جتنی تکلیفیں اور مشکلیں بشریٰ بی بی صاحبہ نے برداشت کی ہیں تاریخ میں، اور بہت سے لوگوں نے برداشت کی ہیں، لیکن یہ نوعیت کی جو تکلیف ہے وہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے اس سارے معاملے کے اندر یہاں کر برداشت کی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کسی نہ کسی طریقے سے بغیر لالچ کے یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں، کوشش کیا جا رہا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا پرنسپل اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، اور وہ راستے کس سمت کی طرف لے کر جا رہا ہے وہ یہی سمجھنا ہے۔ اور لیکن اس سارے کانٹیکس کے اندر جو ایک لیڈرشپ کا، یعنی مینجمنٹ کا، آپس میں کوآرڈینیشن کا یہ فقدان موجود ہے، اور اس کا نقصان بڑا واضح طور پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب سارا کچھ حالات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب میں جو بات آپ کے سامنے اب رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کون کیا کر رہا ہے، کس طرح کہہ رہا ہے، یہ والا معاملہ بہت ہی اہم ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہونی بھی نہیں چاہیے، اگر ہوتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی دیکھنے والی بات ہے، یعنی اس کو اس کانٹیکس کے حوالے سے بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ان چیزوں کو کیسے دیکھا جائے، ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے آسان طریقے سے راستہ جو ہے نا اس کا نکالا جائے۔ اگلا ہفتہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس ہفتے میں ابھی تک لگی نہیں ہے جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، 190 ملین پاؤنڈ کی کیس کی سماعت جو ہے نا وہ مقرر ہونی چاہیے، اور اس میں آگے جانا چاہیے آپ کو، یعنی اور اس میں میں نے جو تجویز دی تھی کہ آپ آئیں، بھوک ہڑتال کریں، دھرنا دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، کسی جگہ آپ آ کر بیٹھیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کریں نا، پورا من کی بات کر رہا ہوں نا، وائلنس کی بات بالکل نہیں کر رہا، کہ آپ لوگوں کو گھر نہیں بیٹھنا ہے، اور جب تک آپ یہ، اور 190 ملین پاؤنڈ 171 ہائی کورٹ کے اندر سسپینشن تو لکھی ہے، ایویڈنس ہے ہی کوئی نہیں، مٹیریل ہی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ لے کر چلیں گے تب ہے نا، خالی باتوں سے نہیں کام چلے گا، اور اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجی طے کرنی ہے، اسٹریٹجائز کرنا ہے، سب لیڈرشپ کو ایک پیج کے اوپر آ کے، یعنی اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ یعنی آج 6 تاریخ ہو گئی ہے،
یعنی آپ نے ایک ہفتہ تقریباً گزار دیا ستمبر کا. ستمبر جو ہے نا وہ ستمگر ہوگا، یہ میں پہلے دن سے کہتا. پہلے دن سے مراد یہ ہے کہ اپریل سے میں کہتا ہوں کہ حالات کس سمت کی طرف جا رہے ہیں اور ان کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، یہ سوچنے والی باتیں ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.